ادا کریں. کمائے وہ پیسہ کہاں گیا، یہ نہ بتانا پڑے کہ توشہ خانہ کے تحائف ڈکلیئر کیوں نہیں کیے، یہ نہ بتانا پڑے کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچ کے جو رقوم حاصل کی گئی تھی وہ رقوم جس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی وہ تحفوں کی اصل قیمت کے ساتھ مطابقت کیوں نہیں رکھتی. کوئی ایک جرم نہیں ہے، نیازی صاحب کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، اور اتنی طویل ہے کہ 11 ماہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کرنے میں گزار دیے، عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے، عدالت کے دائرہ اختیار کے ساتھ ساتھ ٹرائل جج پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے، ٹرائل کورٹ سے کبھی ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے کبھی سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے کبھی واپس ہائی کورٹ. تو یہ جو کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کھیلا جا رہا ہے پچھلے 11 ماہ سے، اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام ہے. اس کیس نے کہیں نہ کہیں جا کے اختتام پذیر ہونا ہے، مگر انہونے واقعات ہو رہے ہیں، اور واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، کہ آپ عدالت پر دھاوا بھی بولتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں. کوئی پتہ نہیں پنجوٹا صاحب ہیں، میں نہیں جانتا، کبھی اپنی کمیونٹی میں دیکھا نہیں ان کو. وہ جج سے زبان درازی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ان کو انڈر پریشر لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جواب ہے نہیں. سوال کچھ پوچھا جاتا ہے، جواب کچھ دیا جاتا ہے. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بے گناہ تھے، ان کی بیٹی بے گناہ تھی، مگر بیٹی کی انگلی پکڑ کے وہ روز عدالت میں میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کرتے تھے. انہوں نے ایک دن بھی التوا کی درخواست نہیں دی، ایک دن بھی عدالت کی کارروائی کو ملتوی کرنے کی درخواست نہیں دی، اور عدالت کے سامنے تفصیل کے ساتھ اپنا سارا کیس رکھا. تو آج میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ دوسری دفعہ سپریم کورٹ کیسے جا سکتے ہیں. یعنی آپ ان کی امید کا لیول دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ دوسری مرتبہ گئے ہیں. پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کا بینچ تھا جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل، جس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ٹرائل کے مقدمے میں مداخلت کرنا نہیں بنتا. ہم یہ معاملہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھجوا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اس مقدمے پر فیصلہ کرے. اب آج جب عمران پوچھا گیا کہ یہ گواہان کی جرح مکمل ہونے کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ جواب ہیں، یہ سوال ہیں جن کے جواب آپ نے دینے ہیں. یہ سوال آپ 35 سوال اس کا جواب دیں. اب بہانے سنیں، یہ بڑا دلچسپ آج مکالمہ عدالت میں ہوا. بہانے سنیں، مجھے عاشورہ کے دوران یہ سوال ملے تھے، میں پڑھ نہیں سکا، نمبر 1. نمبر 2، میرے پہ 100 سے زائد کیس ہیں، میں اس کیس پہ بی آپ کا ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں آتا ہے. اب مجھے تو اپنے فارم بی پہ ہاں یا نہ جواب دینے کے لیے کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود میرا ہے. اگر سوال کریں گے کہ کیا یہ ٹیکس ریٹرنز آپ کی ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوئی تھی، اس کا جواب ہاں یا نہ میں آنا ہے. اس میں کوئی تکنیکی معاملہ نہیں ہے. کیس جب اپنے آخری مراحل میں داخل ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے، وہ بچے نہیں کہتے کہ جی وہ بلی میرا ہوم ورک کھا گئی تھی، میں ہوم ورک نہیں کر سکا، مسترد کی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ٹرائل روکنے کی سزا مسترد کی، پھر 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے ٹرائل روکنے کی سزا مسترد کی، کیونکہ کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے، یہ کیس حتمی مراحل میں داخل ہے. تو اس لیے بہانے بازی کی جا رہی ہے، عدالت سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے. آج نیازی چہرے پہ گھبراہٹ ہے، کہا کرتے تھے گھبرانا نہیں ہے، شدید گھبراہٹ ہے. آج جواب دینے کو کوئی نہیں ہے.
آج بہانے کیے جا رہے ہیں کہ مجھے تو کل سوال نامہ ملا، میں تو اکاؤنٹنٹ سے بات نہیں کر سکا، میں تو فلاں نہیں کر سکا، میں تو ڈھمکا نہیں کر سکا۔ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ 11 ماہ سے یہ کیس چل رہا ہے؟ آپ کو سپریم کورٹ جانا آج یاد آیا، اور میں حیران ہوں کہ بشیر کی، احمد کی، بوٹے کی درخواست پہ تو نمبر الاٹ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں، تو یہ کیسی درخواست ہے کہ صبح آئی ہے اور دوپہر کو نمبر الاٹ ہو گیا؟ اب یہ تمام نظریں انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف لگائی ہیں، اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ جس ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے دوران رہائی مل جائے سپریم کورٹ سے، اس کا تو بار بار دل کرے گا، اس کا جی چاہے گا کہ مجھے روز روز ایسی عنایات، کرامات میرے پر ہوں، مجھے روز بلایا جائے اور کہا جائے گڈ ٹو سی یو، کیا خوب لگ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ٹرائل کورٹ سے آ رہے ہیں، جائیں معاف کیا۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ٹرائل کورٹ کو بار بار روکنا، بہانے بازی کرنا، جواب نہ دینا۔ اب آپ کی 342 کی سٹیٹمنٹ ہے جو تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد، دونوں سائیڈوں کی جرح مکمل ہونے کے بعد ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے۔ اگر آپ کے پاس صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے بہانوں کے علاوہ، تو پھر تو یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ اس کا ہو جانا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا کہ 6 سال فورن فنڈنگ کا کیس چلا۔ اب نہ کوئی بہانہ ہے، نہ کوئی عذر ہے، آپ نے اپنی صفائی میں جو کہنا ہے وہ کہہ چکے ہیں۔ بار بار آپ کے وکیل بھاگتے ہیں درخواستیں بنا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، معاملہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے۔ اگر کوئی پاکستانی شہری جس کو وہ لاڈلا پن کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس کا ٹرائل چل رہا ہو، تو اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ جب اس کو سزا ہو جائے وہ تب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے، درجہ بدرجہ سزا کی اپیل ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے پھر آگے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے۔ یہ واحد کیس ہے جہاں پہ ٹرائل کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ جایا جا رہا ہے، یہ واحد کیس ہے جہاں پہ ٹرائل کے دوران 2 مرتبہ سپریم کورٹ جایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کیوں مداخلت کرتی ہے ان کیسز کے اندر؟ توشہ خانہ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ایک ملزم جو 342 کی سٹیٹمنٹ، جو اپنی دفاع میں صفائی کا جو آخری حق حاصل ہے وہ اویل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی صفائی نہیں دینا چاہتا، وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرانا چاہ رہا، اس لیے بہانے بازی سے کام لے رہا ہے۔ اور اس طرح کے فضول بہانے میرا خیال ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی نے نہیں لگائے ہوں گے کہ میری اکاؤنٹنٹ سے بات نہیں ہو رہی، مجھے کل سوال نامہ آپ کا موصول ہوا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت بار بار کروانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ چور ہے، پتا ہے کہ توشہ خانہ کی چوری کی ہے، تحفے ڈکلیئر نہیں کیے، پتا ہے کہ جو علی ظفر، اب دیکھیں علی ظفر صاحب ان کے وکیل ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ میں مانا کہ ہم نے یہ تحفے بیچے ہیں، مانا کہ تحفے بیچ کے رقوم حاصل کر کے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہیں۔ اب وہ جو اکاؤنٹ ہے اس میں اتنی رقم آئی نہیں جتنی کلیم کی جا رہی ہے۔ علی ظفر صاحب ہمارے وکیل تو نہیں ہیں، ان کے اعترافی بیان موجود ہیں۔ تو اب 11 ماہ آپ نے، یہ اتنا سا ٹرائل تھا، یہ 3 مہینے سے اوپر کا ٹرائل نہیں تھا توشہ خانہ کا، آپ نے 11 ماہ چلایا ٹیکنیکلٹی پہ کھیل کے کہ میں نے چوری کا جواب نہیں دینا، میں نے نان ڈیکلریشن کا جواب نہیں دینا، میں نے اثاثے چھپائے ہیں، میں جواب دینے سے قاصر ہوں، جو اکاؤنٹ میں پیسے آئے وہ کم کیوں آئے میں بتانے سے قاصر ہوں۔ مگر آج پھر وہی روش ہے کہ آپ میرٹ پہ کیس آرگیو نہیں کروانا چاہتے، تکنیکی بنیادوں پہ اس کو ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سزا سے بچ سکیں، تاکہ یہ کورٹ فیصلہ کرے ہی کوئی نہ۔ یعنی آپ کے پاس صفائی میں اگر کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ میں کیا درخواست دے رہے ہیں، ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسفر اپلیکیشن کا فیصلہ کریں گے، ابھی وہ فیصلہ مکمل طور پہ نہیں آیا، وہ انٹرم فیصلہ آیا ہے، اس انٹرم فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، نمبر الاٹ ہو گیا۔ ایک عام آدمی کی انٹرم ریلیف کے خلاف درخواست یا انٹرم آرڈر کے خلاف درخواست تو انٹرٹین نہیں ہوتی، تو ان کی درخواست کیسے انٹرٹین ہو رہی ہے؟ اور میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ کیونکہ چوری ثابت شدہ ہے اور ملزم کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور توشہ خانہ کے تحائف لیے بھی ہیں، ڈکلیئر بھی نہیں کیے، بیچے بھی ہیں، بیچ کے جو رقم حاصل ہوئی وہ کھائی بھی ہے،
اس لیے ٹرائل کورٹ سے خوف ہے کہ ہم نے مقدمہ یہاں نہیں سننے دینا، ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے، ان کو کبھی ایک تکنیکی بنیادوں پہ نقطے پہ پھنسانا ہے، کبھی دوسرے نقطے پہ پھنسانا ہے۔ تکنیکی بنیادوں کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ میں جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اتنی سی بہادری ہوتی، اتنی سی دلیری ہوتی، یا اتنا سا خوف خدا ہوتا، یا اتنی سی غیرت ہوتی، تو آج میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کرتے، میرٹ پہ بتاتے کہ چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس طرح کے فضول بہانے کر کے راہ فرار اختیار کر کے اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے۔ کیا اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ جو آخری موقع ہے اپنے صفائی میں، اپنے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دینے کا، اس میں بھی سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے سٹے دے دیں، اور آج کس حیثیت سے ان کے وکلا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ فیسلٹی، کیا یہ سہولت تمام، کیا کسی بھی سائل کا وکیل اٹھ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جا کے ریلیف کی صدا کر سکتا ہے؟ کیا اس کورٹ میں موجود تمام سائلین ان کو کہا جائے کہ وہ اپنے وکلا کو کہیں کہ آؤ سپریم کورٹ چلیں اور چیف جسٹس سے ٹائم مانگیں اور چیف جسٹس سے مداخلت کی درخواست کریں؟ کیا جب کیس اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چیف جسٹس سے ملاقات کر کے یہ استدعا جائز طور پہ کی جا سکتی ہے مداخلت کی؟ کس حیثیت میں ان کے وکلا چیف جسٹس کو ملے اور کیوں ملے، اور چیف جسٹس نے ان سے ملنے سے انکار کیوں نہ کیا؟ اور اگر یہ کیس اس سٹیج پہ ہے تو ان کو جج پہ عدم اعتماد اب یاد آیا کہ جب کیس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا ان کو چیف جسٹس سے ملاقات اب یاد آئی؟ کیا تمام سائلین کی درخواستیں صبح دائر ہوں دوپہر نمبر لگ جاتا ہے؟ اور کیا ان کے وکلا کو چیف جسٹس کے چیمبر میں بلوا کر ملوایا جاتا ہے؟ ایک ایسا انڈر ٹرائل اکیوزڈ، ایک ایسا ملزم جس کا مقدمہ زیر سماعت ہے، اس کے وکیلوں کا چیف جسٹس سے ملاقات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس کو ان کو ہیئرنگ نہیں دینی چاہیے تھی، چیف جسٹس کو یہ ملاقات کیس کی اس سٹیج پہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ٹرائل کورٹ جائیں اور ٹرائل کورٹ میں اپنا مقدمہ سنوائیں۔ جس دن سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہو اس دن سپریم کورٹ یاد آتا ہے۔ یہ اعلیٰ عدلیہ کے دروازے کھٹکھٹانے سے اور بار بار تکنیکی بنیادوں کے پیچھے چھپنے سے آپ کی چوری نہیں چھپے گی، توشہ خانہ کے تحائف نہیں چھپیں گے۔ آپ کو یہ کیس بھگتنا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور تکنیکی بنیادوں پہ اب بھاگنے کا موقع نکل چکا۔ جو عدم اعتماد آپ نے جج صاحب پہ کیا وہ آپ کو اب یاد آیا؟ فرد جرم پہ اعتراضات آج یاد آئے ہم بحث مکمل ہو جانے کے بعد؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پاس اب صفائی دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کیوں ظاہر نہیں کیے گئے؟ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ آستین کے بلیٹن سے فی الوقت